گزارش ہے ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول سید محمد ناظر ابن ظاہر حسین ذاکرہ خاتون بنت سید مشتاق حسین صاحب کی ارواح کو اشال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین اما بعد فقال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ صلوات قرآن کریم کی سورہ مبارکہ جمعہ کی بڑی مشہور ترین آیہ کریمہ جس میں اعلان الہی ہو رہا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو سچے ہوں گے۔ سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جھوٹے کبھی تمنائے موت نہیں کرتے، موت کی تمنا ہمیشہ سچے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا پھر سچے ہی کیوں موت کی تمنا کرتے ہیں جبکہ موت تو سب کو آنی ہے؟ موت ایک ایسا لفظ ہے بلا تفریق مذہب و ملت، کسی کا اعتراض لفظ موت پر نہیں ہے۔ موت سے پہلے اعتراضات ہیں اور لفظ موت کے بعد بھی اعتراضات ہیں، لیکن لفظ موت پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ شجر پہ ہو، حجر پہ ہو، خلا میں ہو، صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، لہلہاتے ہوئے چمن میں ہو، سبزہ زاروں میں ہو، باغات میں ہو، صحن میں ہو، صحن سرا میں ہو، کہیں ہوگا، چاہے وہ غربت کے آشیانے میں ہو، چاہے دولت کے سرمایہ حیات میں ہو، موت اسے آنی ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے صاحب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ بدھسٹ ہے، مجوسی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، مومن ہے، مسلم ہے، کا سب کو موت آنی ہے۔
قرآن نے یہی کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو سچے ہوں گے۔ تو موت تو سب کو آنی ہے، کہاں موت جہاں موت تک محدود رہے وہ غیر مکتبہ فکر ہے، اور موت جہاں ترقی کر کے شہادت پہ بدل جائے وہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بھائی کہ اشارے ثواب کی مجلس ہے، جہاں موت کو بھی ترقی ہو وہ ہے آل محمد کے چاہنے والے۔ جہاں موت لفظ موت تک محدود نہیں ہے، موت اپنے ارتقائی منازل کو طے کر رہی ہے، کہ پھر موت کی ترقی کیسے ہوئی؟ کہ موت کی ترقی ہوتی نہ اگر محبت نہ ہوتی، اور پھر وہ محبت جو فنا ہو جانے والی ہے کہ وہ محبت نہیں۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے۔ اس کا میں نے تفاسیر کی کتابوں میں جو حاشیہ لگایا گیا ہے اس میں محشی نے لکھا ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، کہیں تے کے املے کے ساتھ ہے، کہیں تو کے املے کے ساتھ ہے۔ تائبہ کے معنی تے کے املے کے ساتھ کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے، اور تو کے املے کے ساتھ تائبہ کے معنی جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے اس کی مٹی خوشبودار ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اچھا، مٹی سب کی خوشبودار ہو بھی نہیں سکتی، جس خاک میں خاک شفا مل جائے، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد، وہ مٹی خوشبودار ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مرنے کے بعد یوں ہی نہیں کہ مرنے والا مر گیا اور لے جا کر رکھ دیا، ہمارے یہاں ایک پورا نصاب ہے میت کا، اور اسی نصاب کے تحت تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ اسے کفن دیا جاتا ہے، شہادت نامہ لکھا جاتا ہے جو سینے پہ رکھا جاتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے جس کے پانی کو قبر میں چھینٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے ہمارا مرنے والا لاوارث نہیں ہے۔ جو لاوارث ہوتے ہیں ان کے یہاں ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ہمارے یہاں سلسلہ وارثین کا ہے، کہ پھر وہ وارثین کیسے؟ کہ قرآن پڑھو، قرآن نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ ہم نے قرآن کے لیے وارثین کو چن لیا تاکہ وہ وارثین قرآن جب تک رہے قرآن اس وقت تک رہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، وارثین قرآن وہ ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کبھی ظالم کو قرآن کا وارث نہیں بنائے گا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور نہ ہی بیچ کی چال چلنے والوں کو وارث بنایا جائے گا۔ کہا یہ بیچ کی چال چلنے والے کون؟ کہا وہ بیچ کی چال چلنے والے جو ظالم کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، مظلوم کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، قرآن کا وارث انہیں بنایا جائے گا کہ جو خیرات دینے والے ہوں گے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ خیرات
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے انہیں وارثین بنایا جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ صاحبان فہم تشریف فرما ہے اور آپ لوگوں کے پاس جائیدادیں رہی ہیں، باپ کا اگر انتقال ہو جائے اور ایک بیٹا ہو تو جائیداد کے وارثین نہیں ہوں گے، وارث ہوگا پردھان جی۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر باپ مر جائے اور ایک بیٹا ہو تو جائیداد کے وارثین نہیں ہوں گے، وارث ہوگا، اور اگر 4 بیٹے ہوں تو وارث نہیں ہوگا، وارثین ہوں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے قرآن کے لیے وارث بنایا۔ اگر قرآن نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے قرآن کے لیے وارث بنایا تو آج تک ماں کے پیٹ سے عصبیت کی اینک لگا کر دیکھنے والے یہ لکھ دیتے کہ بعد وفات پیغمبر اب قرآن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے قرآن کے لیے وارث نہیں بنایا، وارثین بنائے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ بعد رسول علی بھی وارث ہے، فاطمہ بھی وارث ہے، امام حسن بھی وارث ہے، امام حسین بھی وارث ہے، امام زین العابدین بھی وارث ہے، امام محمد باقر بھی وارث ہے، امام جعفر صادق بھی وارث ہے، امام موسیٰ کاظم بھی وارث ہے، امام علی رضا بھی وارث ہے، امام محمد تقی بھی وارث ہے، امام علی نقی بھی وارث ہے، امام حسن عسکری بھی وارث ہے، اور آخری وارث پردہ غیبت میں موجود ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد علی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ کے انکار کر دے رہے صاحب ضعیف ہوگی، یہ آیہ قرآنی ہے، جس نے کہا ضعیف اس کا شجرہ نسب ضعیف نظر آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے، ثم پھر اورثنا ہم نے وارثین بنائے۔ دنیا کو تعجب ہو رہا تھا اس قول رسالت پر کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، اور قرآن نے تو خود کہہ دیا ہم نے قرآن کے لیے مصطفیٰ بنائے۔ اب تک اسی پر اعتراض تھا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، جو رسول اللہ نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو قرآن کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے قرآن کے لیے وارثین کو مصطفیٰ بنایا۔ جو وارثین قرآن ہوں گے وہ مصطفیٰ ہوں گے، چاہے وہ پہلا ہو وہ بھی مصطفیٰ، دوسرا ہو وہ بھی مصطفیٰ، تیسرا ہو وہ بھی مصطفیٰ، چوتھا ہو وہ بھی مصطفیٰ، کا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ سے نہ کہتا کہ ہمارے بستر پر لیٹ جائیے۔ ایک مصطفیٰ کا دوسرے مرتضیٰ سے کہہ دینا یہ دونوں مصطفیٰ ہیں، ہمارے بستر پر لیٹ جائیے۔ اور کیا شان ہے، ہجرت کی رات، نبی کی ذات، اعلیٰ صفات، تجلیات ہی تجلیات، نور کی برسات، باہر کافروں کی گھات، بستر رسالت پر علی کی ذات، علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، حضرت ابو الحسن قائد غر المحجلین، یعصوب الدین، امیر المومنین۔ ایک لفظ اگر کسی کے لیے استعمال کر دیا جائے جھگڑا ہو جائے گا۔ قاتل المشرکین، جس کے اوپر لفظ قاتل بھی اچھا لگ رہا ہو، بھی مشرکین کا قاتل۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ قاتل المشرکین، اس اقلیم شرافت کے سلطان، تاجدار حلتا، صاحب حلم و ورا، اقلیم زہد و اتقا، پاسبان حلم و ورا نے یہی کہا اے علی آپ ہمارے بستر پر لیٹ جائیے، صبح کو امانت داروں کو امانت پہنچا دیجئے گا، منقسم
مولا علی ہیں، تقسیم کرنے والے مولا علی۔ مولا علی لیٹ گئے، اس شان سے لیٹے ہیں علی، لگ رہا ہے نبی۔ جانشین بھی ہو تو ایسا ہی ہو، اس شان سے مشکل کشا لیٹے، اور سرکار ختمی مرتبت جس کا نام نامی توریت میں وحید، زبور میں ماہی، انجیل میں احمد، قرآن میں محمد، وہ یہ کہہ کے گیا کہ امانتوں کو دے دینا حقداروں کو۔ مولا علی سو گئے، اور خود مولا کا بیان کہ میں ایسا سویا کہ ویسا کبھی نہ سویا، نہ پہلے نہ بعد، ویسا کبھی نہیں سویا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ مولا علی کیوں سو گئے آج، جبکہ سینہ سپر رسالت رہے ہر جگہ؟ کہ چونکہ آج ضمانت لینے والے رسول ہیں۔ یہ کہہ دیا تھا صبح کو اٹھنا، امانتوں کو تقسیم کرنا، تو جس کی ضمانت نبی لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ضمانت علی لے وہ ولی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد۔ رسول نے ضمانت، اور بڑے شان کے ساتھ مولائے متقیان، اور سرکار ختمی مرتبت بیت الشرف حضرت سے نکلے، اور جو نکلے تو پھر ہاتھ میں کنکری، اور کنکری مارا۔ قرآن نے یہی کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی۔ تو جب ایک کنکری کا پھینکنا، سنگریزے کا پھینکنا، رسول کا خود کا پھینکنا نہیں ہے، اللہ کا پھینکنا ہے۔ صاحبان فہم تشریف فرمائیں، رسول کا خود کا پھینکنا نہیں، اللہ کا پھینکنا ہے۔ تو آپ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اگر کسی کو اٹھائیں، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ کی کنکری ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور رسول اسی درمیان سے کفار کے دل لشکر کے سامنے سے اقلیم شرافت کا سلطان نکلا، اور کنکری پھینکی تو کوئی دیکھ نہ سکا۔ توجہ، کوئی دیکھ نہ سکا۔ ارے جب پہلا محمد سامنے ہو اور کفر کی آنکھوں سے صلاحیت دید ختم ہو جائے، دیکھ نہ سکے، اب نہ کہنا وہ ہیں تو آتے کیوں نہیں۔ جب سامنے محمد تھا تو دیکھ نہ پائے، اب اگر پردہ غیبت میں جائے گا تو کیا دیکھ پاؤ گے؟ صلوات محمد علیہ قرآن نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، اور جیسے ہی جبل ثور پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی اور بھی ہے، وہ کہ جس کی تعریف بھی کیا، توصیف بھی کیا، سنت۔ صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد۔ سب رونے لگے، اور جب حضرت تشریف لے گئے تو ادھر یہ رونے لگے، اس وجہ سے تاکہ کفار کے دل کا دل لشکر اس آواز کو سنے، آواز ناہنجار کو، اور اس ناہنجار کی آواز کو سن کے لوگ آ جائیں۔ اب صاحب کیا فلسفہ حیات انسانی ہے۔ مکڑی کا سردار آگے بڑھا، اس نے جالے سے بن دیا دہانۂ غار کو۔ اللہ نے یہ صاحب وسیلۃ النجات نے اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں لکھا، ملا مبین فرنگی محلی نے، کہ صاحب دہانۂ غار کو بالکل
مکڑی نے اپنے جالے سے رون دیا. اللہ نے سید الملائکہ، افضل الملائکہ، اشرف الملائکہ حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے حبیب کی خیریت لے کر آؤ. اور جب جبریل آئے تو جالا ٹس سے مس نہ کر سکے، جس کو ایک پھونک سے ہٹایا جا سکے وہ نہیں ہٹ سکا جبریل سے. تو ایک دفعہ پھر دوبارہ جبریل آئے خیریت لینے کے لیے، چاہتے اپنے پر کو پوری طاقت سے جنبش دے کے ہٹ جائے مگر نہیں ہٹا. بس کہا یا علی مدد. اب مکڑی کا جالا ہٹا تو سردار مکڑی آگے بڑھا، کہا یا علی مدد کہہ کے ہی تو گناہ تھا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یا علی مدد کہہ کے ہی تو گناہ تھا. دیکھیے جانوروں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ حشرات الارض جو زمین پر رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سے ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بڑی صلاحیت کے حامل ہیں. جب لشکر سلیمانی فضا کے حوالے ہوا اور بساط سلیمانی فضا کے حوالے، اور معمولی تخت نہیں رہتا تھا. تفاسیر میں نے پڑھا ہے کہ 700 لوگ صدر مجلس میں رہتے تھے. جو جناب سلیمان کا تخت رہتا تھا، اس کے تخت کے سامنے 700 لوگ جلوہ فگن رہتے تھے، اور 300 لوگ یمین میں، 300 لوگ شمال میں، اور 300 لوگ عقب پشت. یہ جناب سلیمان. اور پھر وہ مسند لگائی جاتی تھی، سب سے اوپر حضرت سلیمان رہتے تھے. بساط سلیمانی دوش ہوا و مسلط، عازم سفر حضرت سلیمان. چیٹی نے کہا اب بس جناب سلیمان کی تیوری پہ بلایا اور وہ آ گئے. دفعہ چیٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہا تو نے کیا کہا؟ کہ یا نبی اللہ گستاخی معاف. آپ کی شان میں کوئی نازیبہ لفظ نہیں استعمال کیا ہے. کہ کس کو کہا؟ کہ یہ جو آپ کے اصحاب ہیں ان کو کہا ہے. جب چیٹی کو نبی کے صحابی پر بھروسہ نہ ہو تو ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اور صاحب اس شان سے چیٹی کا سردار پھر کہا کہ یہ بتا کہ تو نے کہا کیا؟ کہا بساط سلیمانی کو کہا، آپ کو نہیں کہا. یہ آپ کے ساتھ جو ہے ان کو کہا. کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چیٹی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبی سے کہا یا نبی اللہ میں افضل. کہا ہے تو افضل؟ کہا جی ہاں میں افضل. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ لکڑی کے تخت پر ہیں، نبی کے ہاتھ پر ہیں. اب یہی سے بات سمجھ لیجئے، جو نبی کے ہاتھ پر آ جائے وہ افضل ہوتا ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. چیٹی نے کہا یا نبی اللہ میں افضل. اس سے ایک نتیجہ مل گیا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر آنے والا کبھی مفضول نہیں ہوتا. جب چیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میں افضل، میں نبی کے ہاتھ پر ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جو آئے وہ افضل ہے. اسی لیے ان کی موت بھی نہیں ہے. افضل کی کبھی موت نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. اور ان سے جو منسلک ہے وہ بھی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور اگر حیات نہ ہوتی تو مرنے کے بعد کبھی نہ پڑھا جاتا اسما افہم. یہ مرنے کے بعد تلقین کا پڑھا جانا، اسما افہم، اسما افہم، اسما افہم. عورت خاتم المرسلین وان علی امام افترض اللہ تعالی علی العالمین وان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی. یہ سب پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی. صلوات بھیجتے محمد علی. نماز میت پڑھانی پڑھی کہ تلقین یاد ہو گئی. صاحب وہ پورا سلسلہ ہے. امام افترض اللہ تعالی علی العالمین وان الحسن والحسین
والحسن ابن العسکری والحجت القائم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ کیوں پڑھا جا رہا کا اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کہ مرنے والا سمجھ جائے ہم لاوارث نہیں ہیں. مرضی آپ کی، ہماری، اوروں کی تو مرضی، اور مرضی کی جمع ہے مرضات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جس نے ایک شب سو کر مرضات الہی کا سودا کیا ہو، مرضی نہیں خریدی، مرضات کل مرضی، مرضی کی جمع ہے مرضات. مرضات الہی کو خرید لیا، نفس بیچا، مرضات خرید لیا. اب اے عقل کے اندھو، تم یہ کیوں کہہ رہو رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے؟ جب مرضات کا سودا علی نے کر لیا تو پہلے علی کو راضی کرو، تب خدا راضی ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. مرضات الہی کا سودا ہوا، خرید لیا مرضات. مکمل مرضی الہی جس نے خریدا نفس بیچ کر، اس ذات گرامی کا نام ہے علی. اور جو علی والا ہوگا اس کی کبھی مشکل آن پڑے گی تو وہی علی شفاعت کریں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کے پاس اللہ کی اذن ہے، سوائے ان کے اور کسی کے پاس اذن الہی ہے ہی نہیں. وہ عتبہ و طیبہ، شیبہ، ولید ابن زبری، ہندہ جگر خارا، نظام فرسودہ جاہلیت کے روبا، عرب کے نخلستان میں آگ لگانے والے، وہ سب کے سب فرزندان ہائے شبہائے دیجور، کالی راتوں کی پیداوار. انہیں کیا معلوم کہ اقلیم شرافت کا سلطان کون ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ اقلیم شرافت کا سلطان کون ہے؟ تاجدار حلطہ کون ہے؟ علی کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ خاتون جنت کون ہے؟ سیدت نساء العالمین کون ہے؟ امام حسنین کریمین کون ہے؟ عابد شب زندہ دار کون ہے؟ باقر العلوم کون ہے؟ صدق کا جعفر کون ہے؟ ہیبت کا صادق کون ہے؟ اسے کیا معلوم قاسم کا تقویٰ کیا ہے؟ اسے کیا معلوم رضا کی مرضی کیا ہے؟ اسے کیا معلوم تقی کے تقوی کی علامت کیا ہے؟ اس کے کیا معلوم نقی کے جلوے کیا ہیں؟ اسے کیا معلوم عسکری کی ہیبت و صلاحیت؟ ہمارا وہ سلسلہ ہے جو قائم اور دائم ہے. رسول میرے میکدہ 14 طبق میں بس یہی میخانہ ایک ہے، 14 پلانے والے پیمانہ ایک ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. 14 پلانے والے ہیں، اور وہ جامع باللور کا مربب ساغر جو ہاتھ سے ایسے ہوگا، جو ہاتھ کانپتا ہوا ہاتھ نہیں ہوگا، دستے زبردست حیدر کرار ہوگا. اور اس ہاتھوں سے مولا متقین اپنے چاہنے والوں کو پلائیں گے، جام کوثر پلائیں گے، سیراب پلائیں گے. اسی لیے ہم کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا. ڈرے وہ جہاں مرنا ہے، جہاں مرنا ہے وہ ڈرے. کسی بزرگ شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، غالباً قیس زنگی پوری کا ہے. وہ فرماتے ہیں جب تک تھا دم میں دم نہ دبے آسماں سے ہم. کیسا فرماتے ہیں جب تک تھا دم میں دم نہ دبے آسماں سے ہم، بے دم ہوئے تو آج زمین نے دبا دیا. ادھر انسان بے دم ہوا کہ زمین فشار کرنے لگتی ہے، نچوڑنے لگتی ہے، ہڈی میں ہڈی کو پیوست کر دے گی یہ زمین. لیکن کس کی ہڈی میں ہڈی پیوست ہوگی؟ جہاں ہڈی صحیح نہ ہو. صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد.
اس کی ہڈی میں ہڈی پیوست ہو جائے گی. اور جہاں سیدہ طاہرہ خاتون جنت حورا انسیہ اس کا خون شامل حال ہوگا، وہ امام حسنین کریمین شفاعت کریں گے. لیکن ویسا انسان کو ہونا چاہیے. لہذا اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. اذکروا موتاکم بالخیر، خیر کے ساتھ اپنے مرنے والوں کو یاد کرو، خیر کے ساتھ ہمیشہ. آخری بات میری سمجھ آئے، مرنے والا جب مر جاتا ہے کوئی مولوی صاحب کو بلا دیا جائے کہ مولوی صاحب یہ جنازہ پڑھائیے، تو ہر مولوی صاحب جہاں کسی قریے کے رہنے والے ہوں یہی کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. کل تک دیکھا کہ ماحول میں بیٹھا تاش کھیل رہا تھا، امباری میں بیٹھا جوا کھیل رہا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کیا الا خیرا. بادی کے نکڑ میں بیٹھ کے معمہ بھر رہا تھا، لیکن کہہ کیا رہے ہیں الا خیرا. پاک پروردگار سوائے خیر کے کچھ جانتے ہی نہیں، جبکہ لا خیرہ ہے، جبکہ لا خیرہ ہے، مگر کہہ کیا رہے الا خیرہ. پاک پروردگار ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. اچھا ہم مولا علی نے بھی کہا ہے یہی، پاک پروردگار سوائے خیر کے ہم کچھ. جب جنازہ آیا اس دن اشارہ کیا تھا ہم نے خبر گاہ میں، صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد. آپ بڑا مسئلہ اگر کہیں سے مجلس پہنچ دو، کہیں طرح سے کوئی جملہ ٹکر اوہ والی پڑھندہ صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد. جب جنازہ آ کے سامنے رکھ اٹھا اور یہ کہا گیا کہ صاحب نماز پڑھا دیجئے، مولا متقیہ نے میت سے، ولی میت سے اجازت طلب کی اور کہا کہ ٹھیک ہے. پھر پوچھ لیا، پھر اس نے اجازت دے دی. مولا نے 3 دفعہ پوچھا اور مولا علی نے نماز کا اہتمام کیا. اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کہا، ادھر فی النار و سقر ہوئے. وہاں جملے دوسرے تھے، صلوات بھیجتے محمد علی محمد. اور جب نماز کی تکبیر ختم ہو گئی تو وہ ضعیفہ آ گئی، کس کی نماز پڑھا دی؟ کھول کے بندے کفن دے، کس کی نماز پڑھائی؟ اب جب کھولا تو ٹھنڈ مرنا کمال ہے، حق پر جینا کمال نہیں، حق پر مرنا کمال ہے. جینے والے تو بہت سے حق پر جی رہے ہیں، لیکن حق پر اگر مرے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. حق پر مرنا کمال ہے. مولا نماز پڑھائی اور صاحب مر گیا. مرنے کے بعد پھر اسی ماں نے دامن مشکل کشا کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم لائے تھے زندہ اور لے جائیں گے زندہ. تو مولا آپ کے سامنے وہ زندہ آیا تھا، مر گیا، اور مرنے کے بعد پھر اس کو آپ نے حیات عطا کی. تو اسے پوچھئے کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. لیکن کوئی بڑے سے بڑا خطیب آج تک یہ نہیں بیان کر سکا کہ مولا نے اس سے پوچھا ہو موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، جبکہ پوچھنا اسی سے چاہیے تھا. ہمارے اعتبار سے پوچھنا تو اسی سے چاہیے تھا، لیکن مولا ہے وہ کج علمی کا شکار نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہے. اس سے نہیں پوچھا. کسی نے پوچھا مولا آپ نے اس سے کیوں نہیں ذائقہ موت پوچھا؟ کہا موت کا ذائقہ وہ بتا سکتا ہے جو حق پہ مرا ہو، جو باطل پہ مرا ہو ذائقہ موت کیا بتائے. ایسا ہمارا مرنے والا اور ہماری مرنے والی جو بھی ہوتی ہیں وہ سب کے سب حق پہ مرتی ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ شہادت نامے کا لکھا جانا، تلقین کا پڑھا جانا، ایصال ثواب کا ہونا مسلسل ہے. باقیات الصالحات اور آل اور اولاد اللہ نے جو دی ہے وہ اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں. آج آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، کل آپ کو کیا جائے گا، لہذا ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے. اور شہزادی کبھی اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتے. ایک جوان خوبصورت جوان رانا تھا،
وہ ایک قبرستان میں رہتا تھا اور مشق میں پانی بھر لیتا تھا. یہ صاحب انوار الشہادت نے لکھا, مشق میں پانی بھر لیتا تھا اور جتنے بھی زائرین, بہت بڑا قبرستان تھا, نہ جانے کتنے میتیں روز آتی تھیں اور دفن ہوتی تھیں. اور وہاں کا یہ دستور العمل تھا, اکثر جگہوں پر یہ ہے کہ قبرستان میں لوگ جا کے بیٹھے رہتے ہیں, تلاوت کیا کرتے ہیں. بالخصوص شہروں میں دیکھیے وہ ایک بالکل سما ہوتا ہے قبرستان پر. ظاہر ہے کہ یہ وادی السلام کا سلسلہ کتنا عظیم. وہ وادی السلام میں مسلسل جتنے بھی زائرین قبور آتے تھے فاتحہ خوانی کے لیے, ان سب کو وہ نوجوان پانی پلاتا تھا اور یہ کہہ کے پانی پلاتا تھا, آؤ علی اکبر کے نام کا پانی پی لو, آؤ قاسم بن حسن کے نام کا پانی پی لو, آؤ انو محمد کے نام کا پانی پی لو, آؤ زہیر ابن قین کے نام کا پانی پی لو, آؤ حبیب ابن مظاہر کے نام کا پانی پی لو, آؤ سید ازلی کے نام کا پانی پی لو, آؤ ابو تمامہ سیداوی کے نام کا پانی پی لو, آؤ عباس کے نام کا پانی پی لو, آؤ علی اصغر کی تشنہ دہانی کے واسطہ پانی پی لو. جتنے بھی زائرین قبور رہتے تھے ایک ایک شہید کا نام لیتا تھا وہ اور سب کو سیراب کرتا تھا, پانی پلاتا تھا. اچانک ایک دن حرکت قلب بند ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی ضعیفہ ماں ہے, لاچار مجبور بے کس, وہی بیٹا تھا جو اس کا سہارا تھا. اس نے سوچا ہم اور کوئی کام تو کر نہیں سکتے, مشق میں پانی لے لیں, جو میرا بیٹا کرتا تھا وہی میں کروں. مسلسل وہ بھی پانی پلانے لگی, آؤ علی اکبر کے نام کا پانی پی لو, آؤ قاسم کے نام کا پانی پی لو, آؤ انو محمد کے نام کا پانی پی لو. پانی پلاتی پلاتی سورج غروب ہو گیا اور زائرین قبور دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے. وہ پانی پلاتی پلاتی اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچ گئی. دیکھا کہ وہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. جو ضعیفہ پانی پلا رہی تھی انہوں نے کہا آپ کو اشتباہ ہوا ہے, یہ آپ کے وارث کی میت یہاں نہیں دفن ہے, یہ میرے بیٹے کی میت دفن ہے. اتنا بڑا قبرستان ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہی, کہیں اور دفن ہوگی آپ کے وارث کی لاش. ایک دفعہ کہا مگر کوئی جواب نہ دیا, دوسری دفعہ پھر کہا مگر کوئی جواب نہ دیا, تیسری دفعہ پھر کہا. اب جب تیسری دفعہ کہا سر اٹھایا, کہا تو صحیح کہہ رہی, یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے, یہ میرے وارث کا لاشا نہیں دفن ہے, یہ تیرے بیٹے کی لاش یہاں دفن ہے. لیکن یہ تیرا بیٹا قبرستان میں یہی کہہ کے پانی پلا رہا تھا, آؤ علی اکبر کا نام کا پانی پی لو, آؤ قاسم کے نام کا پانی پی لو, آؤ انو محمد کے نام کا پانی پی لو, آؤ عباس کے نام کا پانی پی لو, آؤ علی اصغر کے نام کا پانی پی لو, آؤ حسین غریب کے نام کا پانی پی لو. جس کا نام تیرا لال لیتا تھا میں وہی حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں. میں اپنے چاہنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی ہوں. ہاں تیرے بیٹے نے اگر حق ادا کیا ہے تو فاطمہ حسین کی دکھیاری ماں آئی ہے تیرے بیٹے کے لیے احسان کرنے. اللہ اللہ, شہزادی اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتی. یہی وجہ ہے عزاداروں, جب کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے چاہے مومن ہو چاہے مومنہ, تو شہزادی آتی ہے یہی کہتی ہیں, ہائے میرے حسین کا ماتم دار اٹھ گیا, ہائے میرے حسین کا غم گسار اٹھ گیا, ہائے میرے حسین کا فرش عزا بچھانے والا اٹھ گیا. مگر اللہ اللہ, آج جب بھی مصائب ہوتا ہے تو مقتل کی روایت ہے کہ ایک بی بی مدینے سے چلتی ہے اور یہی کہتی ہے آئے میرے حسین کا مصائب ہو رہا ہے. اور وہ بی بی شام میں آتی ہیں روضہ حضرت زینب میں, اے زینب تمہارے ماجائے پہ تمہیں رونے نہ دیا گیا, چلو ذاکر حسین مصائب پڑھ رہا ہے. یہ دونوں بیویاں ماں اور بیٹی ساتھ
فاطمہ زہرا زینب اولیاء مقام سعد ہو کے قید خانہ شام میں آتی ہیں، 4 برس کی بچی سکینہ کو جگاتی ہیں، اے سکینہ اٹھو اٹھو، تمہارے بابا کا مصائب پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں مصائب ہوتا ہے یہ شخصیتیں آ جاتی ہیں اور یہی کہہ کے روتی ہیں۔ سکینہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے، اے میرے بابا پہ آنسو بہانے والوں، روز محشر میں اسی ننھے ننھے ہاتھوں سے شفاعت کروں گی۔ ہائے شہزادی یہی کہہ کے روتی ہے، ہائے میرے ماجائے کو کربلا میں پامال شمع اسپا کر دیا گیا، ایک قطرہ آب نہ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداروں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور صبح عاشور سے زہرا کے لال نے یکے بعد دیگرے لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن 2 ہی لاشا تھا، مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے، جس کا لاشا خیمے میں نہیں پہنچا، ایک عباس کا لاشا، دوسرا حسین کا لاشا۔ حسین کی میت کو کون لے کے جاتا؟ اگر بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کو پرسہ دیا جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے بیٹے کو پرسہ دیا جاتا ہے، بھائی مر جاتا ہے بھائی کو پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن اب ذوالجناح حسینی کس کو پرسہ دے؟ ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی میں خون حسین لگایا، مقتل کربلا میں کعبہ دیتا ہوا درے خیمہ پر آ گیا، ایک ہمہمہ بلند کر دیا۔ 4 برس کی بچی سکینہ درے خیمہ پر نکل کے آئی اور ایک دفعہ اس پہ باوفا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا اور ایک جملہ کہا، حل سقیا ابھی اتشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے یہ بتا دے وقت ذبح میرے بابا کو پانی دیا گیا یا بن پانی کے سر و تنے حسین میں جدائی کر دی گئی؟ گھوڑا سر نے اڑائے رہا، اے بی بی حسین کو پانی نہ دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا زہرا کے لال کے سر و تن میں جدائی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار اللہ اس عبادت قبول فرما، بار اللہ جہاں بھی شان حیدر کرار کی عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرما، اس مجلس کے ثواب مرحوم اور مرحومہ کی روح کو ایصال ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ سید محمد ناظر ابن سید ظاہر حسین، ذاکرہ خاتون بنت سید مشتاق حسین صاحب کے رکوع شامل۔ قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ ماتم الشر۔ بولیے آپ لوگ تھوڑا سا بولیے۔ یہ خط صغرا نے لکھا ہے، بہت بے چین ہوں بابا، یہ خط صغرا نے لکھا ہے، بہت بے چین ہوں بابا، یہ خط صغرا نے لکھا ہے،
بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا زیارت کی تمنا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے زیارت کی تمنا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا بچھڑ کر 6 مہینے ہو گئے ہیں مجھ کو اپنوں سے بچھڑ کر 6 مہینے ہو گئے ہیں مجھ کو اپنوں سے غم فرقت ستاتا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا مجھے بھی ہو سکے تو دشت غربت میں بلا لیجئے مجھے بھی ہو سکے تو دشت غربت میں بلا لیجئے مدینہ کھائے جاتا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا جہاں میں ہوں وہاں دن رات ویرانی برستی ہے جہاں میں ہوں وہاں دن رات ویرانی برستی ہے قیامت کا اندھیرا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا کئی دن سے کسی صورت قرار آتا نہیں دل کو کئی دن سے کسی صورت قرار آتا نہیں دل کو نہ جانے ماجرا کیا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا کبھی اسرب کے کوچوں میں کبھی نانا کے روضے پر کبھی اسرب کے کوچوں میں کبھی نانا کے روضے پر کوئی رہ کے روتا ہے بہت بے چین ہوں بابا یہ خط صغرا نے لکھا ہے بہت بے چین ہوں بابا زیارت کی تمنا ہے بہت بے چین ہوں بابا